إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اسباب کا استعمال کرنا، ان کو مہیا کرنا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، ہم پیدا اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں لیکن اسباب کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ اولاد اللہ دیتا ہے لیکن اسباب کے ذریعے دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے لیکن اسباب کے ذریعے دیتا ہے۔ ہم جو نیکی کماتے ہیں اسباب کے ذریعے کماتے ہیں، جو ہم بدی کرتے ہیں وہ بھی اسباب کے ذریعے کماتے ہیں۔ یہ سارا عالم اسباب ہے۔ جس کھیت کو اچھا پانی ملتا ہے، اچھی کھاد ملتی ہے، اس کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے، اسباب ہیں۔ لیکن ان اسباب کو اپنی ذات میں فاعل سمجھ لینا، یہ وہ غلطی ہے جو اکثر قومیں اور امتیں کرتی رہی ہیں۔ اسباب اپنے، جس طرح ہم اپنی زندگی اور موت کے لیے اللہ پاک کے حکم کے محتاج ہیں، اسی طرح اسباب بھی اپنے نفع اور نقصان کے لیے اللہ پاک کے حکم کے محتاج ہیں۔ اپنی ذات میں وہ نفع رسا نہیں ہے، اگرچہ ہم انہیں نفع کی نیت سے، جو گھر بناتا ہے اور پھر چھت گرتی ہے اور بندہ اس کے نیچے دب جاتا ہے تو وہ دیکھیں نا، اس کے لیے تو اس نے نہیں بنایا تھا گھر، اس نے تو کچھ اور سوچ کے بنایا تھا۔ جو باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، اس نے وہ چھوٹا سا بچہ اس لیے تو نہیں پالا تھا کہ اسے مارے، مرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اسباب اپنی ذات میں کچھ نہیں، اس کے لیے ہمیں ہر وقت اپنی تار کسی اور زندہ ہستی کے ساتھ ملا کر رکھنی چاہیے جو نفع اور نقصان کے فیصلے کرتا۔ یہ سبق اللہ پاک نے غزوہ حنین میں دیا، جب مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اسلحہ بھی بہت سا تھا، کچھ اپنا تھا، کچھ مکے والوں سے ادھار لے لیا گیا تھا۔ تو صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، 10,000 نے مکہ فتح کیا تھا اور 12,000 حنین کی جنگ میں گئے تھے بنو حوازن کے خلاف۔ وہ بڑی زبردست تیر انداز قوم تھی۔ کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار جب ہم 313 تھے تو ہمارا یہ حال تھا، تو آج تو ہم 12,000 ہیں، آج تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتے۔ تو اللہ پاک چونکہ ان لوگوں کو ہمارے لیے اسوہ بنانا چاہتا تھا، میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں کہ ایک مثال قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو نبی کے شایان شان تھا وہ نبی پر گزارا، تاکہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو جائے آنے والوں کے لیے کہ اللہ کی سنت کیا ہے۔
اور پھر جو باقی کسر تھی وہ صحابہ پہ نکال دی، ان کے ذریعے اس کو مقرر کیا۔ جب انہوں نے امیر کی خلاف ورزی کی تو آپ دیکھ لیں غزوہ احد میں کیا ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جو تم سے فتح کا وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا تھا، تمہیں فتح ہو گئی تھی۔ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ، صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم باذن، جب تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، حتی اذا فشلتم، تم ناکام ہو گئے، تم اپنا وہ معیار قائم رکھنے میں ناکام ہوئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم اپنے امیر سے تنازع کرنے لگے، امیر نے کہا نہیں ہلنا یہاں سے، اور تم نے کہا کہ وہ تو حکم یہ تھا کہ شکست کی صورت میں تم نے نہیں ہلنا۔ اب دیکھیں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، حضور نے ایکسٹریم بیان کی ہے کہ فتح کی صورت میں تو تم نے ہلنا ہی نہیں ہے نا، تم اگر یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور درندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے۔ اور ان کے کمانڈر نے انہیں منع بھی کیا کہ دیکھو ہمیں یہاں سے نہیں ہلنا، اور انہوں نے تنازع کیا، چھوڑ دیا۔ خالد ابن ولید جرنیل تھے، انہوں نے دیکھا ایک گیپ ہے، وہ پلٹ کے آئے اور انہوں نے پھر یہاں 70 پھر شہید ہوئے، ٹھیک وہی فگر جو غزوہ بدر میں کفار کے مقتولین کا تھا وہ ہمارے شہداء کا یہاں ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سبق دینا چاہتا تھا تمہیں اس حال پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ آنے والے تمہاری پیروی کرے اور گڑھے میں گر جائے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تمہیں اس حال پر نہیں چھوڑنا چاہتا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ غلط اور صحیح کو الگ الگ نہ کر دے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ ہم نے تمہیں جو وعدہ کیا تھا تم سے وہ تمہیں پورا کر دکھایا تھا، تم نے دیکھا تھا کافر بھاگے تھے، سزا دی، کوئی لحاظ نہیں کیا۔ کسی بڑے کی غلطی سے صرف نظر کرنا تباہی کا موجب بنتا ہے۔ عام آدمی سے غلطی ہو جائے تو وہ غلطی بھی عام ہوتی ہے، بڑے کی غلطی بھی بڑی ہوتی۔ اچھا جب یہ انہوں نے سوچی تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کو سبق دینا ضروری ہے۔ اپنی تائید اللہ پاک نے جو ان کے دل پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا مومنوں کے، اور جدھر جاتے تھے فتح کے جھنڈے گاڑتے تھے، وہ ہاتھ ہٹا لیے، لڑ لو بھائی تم، اب اسلحہ بھی تمہارے پاس ہے، تعداد بھی تمہاری پوری ہے، چل لڑ لو۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ پاک تمہاری بہت ساری جگہوں پر مدد کر چکا تھا، پھر حنین والے دن تم نے کیا کیا؟ اذا اعجبتکم کثرتکم، جب تم اپنی کثرت پر بہت ظلم ہو گیا تھا، تم نے کہا ہم بہت زیادہ ہیں، پھر وہ تمہارے کام نہیں آئی۔ فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ دے کر بھاگے۔ کہاں تھے تمہاری تعداد؟ یہ میں تھا جو تمہیں فتح دیتا رہا۔ جب اللہ پاک نے کہا کہ نبی آپ خود یاد کریں اور ان کو صرف ترغیب دیں، آپ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے سوا کسی کو تکلیف مت دیں، جا کر جہاد کریں۔ تو بعد میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہم آپ کے ساتھ نہ جاتے، آپ اکیلے جاتے پھر بھی اللہ مجھے فتح دیتا۔ جب اس نے کہا تھا اکیلے جاؤ تو ایسے نہیں کہہ دیا تھا، فتح اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، تعداد میں نہیں رکھی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ پاک پلٹا، اللہ نے کہا سبق مل گیا، پھر اس نے اپنی سکینت نازل فرمائی اور دوڑتے ہوئے قدم رک گئے، لوگ پلٹے، اور پھر سب سے زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ غزوہ حنین میں حاصل ہوا، کیونکہ بہت امیر قبیلہ تھا، بہت جنگجو قبیلہ تھا۔ یہ اسباق ہیں۔ ایک وہ سبق تھا جو دو دوستوں کا تھا، دونوں کے باغ تھے، ایک کے یہاں اسباب زیادہ تھے، دوسرے کے یہاں کم تھے۔ وہ زیادہ اسباب والے نے کہا کہ جی بس میرا تو اب فائدہ ہے، میں نے ہر
بلا سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. جیسے لوگ انشورنس کروا لیتے ہیں کہ جی لائف انشورنس کروا لیں گے تو بیوی بچے بھی خوب پلیں گے اور فلاں ہو جائے گا اور ڈھینگ ہو جائے گا. خواب ہے کہ جو آپ پریمیم ان کو دیتے ہیں وہی آپ کو بچتا ہے. وہ آپ اپنے گلے میں ڈالتے رہیں, آپ کو اتنا ہی بچے گا جتنا یہ دیتے, کچھ نہیں زیادہ ملتا. آپ کا دیا ہوا آپ کو ملتا ہے, کچھ ان کے اپنے آپ نے منافع ساتھ لگ جاتے ہیں. تو جن کے لیے تم نے اپنے آپ کو بیچا, یہ بیچنا ہے نا. ایک بندہ انشورنس کروا دیتا, اس کے بعد جہاز پر جاتا ہے تو اس نے کیا اللہ کو دیا ہے؟ اپنے آپ کو تو بیچ چکا ہے پہلے. ہڈیاں, پسلیاں, گردے, سارا کچھ وہ اپنا انشور کروا چکا ہے. پھر جہاد پر کس لیے جائے گا؟ کیا ویلیو رہ جاتی ہے پھر جہاد کی؟ پھر یہ کہ ہر بندہ اپنی چیز انشور کرواتا ہے. آپ کسی کی چیز, آپ کی گاڑی میں انشورنس کروا سکتا ہوں اس کی؟ میری اپنی گاڑی ہے تو میں کروا سکتا. یہ جان ہماری نہیں ہے, یہ اللہ کی ہے. گھر آپ کا ہے, اللہ کی عطا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کی ہیں, یہ ہمیں لائسنسڈ کی گئی ہیں, بٹ آنرشپ ریمینز ود اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ملکیت سب اللہ کی, ہمیں استعمال کرنے کے لیے ایک لیز پہ دی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ تم کھیلو, یہ تمہاری تعریف, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جو ہی ہم نکلتے ہیں یہاں سے, سب چیز آپ نے جو اٹارنی دی ہوئی ہے ختم ہو جاتی ہے اسی دن. شناختی کارڈ اسی دن ختم ہو جاتا ہے, بندوق کا لائسنس اسی دن ختم ہو جاتا ہے, گاڑی کا لائسنس, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو جن کے لیے آپ نے یہ کیا ہے وہی ایک حادثے میں صاف ہو جاتے ہیں. بتائیے آپ نے بڑی دور کی سوچی تھی. باقی انشورنس جو بھی ہے وہ تو قانونی ایک تقاضا ہے, اس کے بغیر نہ ہم گاڑی سڑک پہ لا سکتے ہیں, نہ دکان کر سکتے ہیں, نہ اور چیزیں. یہ تو انشورنس جو ہے وہ ایک قانونی تقاضا. لیکن لائف انشورنس کوئی قانونی تقاضا نہیں. یہ زیادتی کسی کی چیز بیچنے والی بات. تو اس نے کہا کہ میں نے سارے جو بھی اس کے تحفظ کے حفظ ما تقدم جسے کہتے ہیں وہ کر لیا ہے. ما اظن ان تبید هذه ابدا. تبید کا مطلب ہوتا ہے برباد ہو جائے. اسی سے بنا ہے بدو. بدو کس کو کہتے ہیں؟ صحرا کو, جہاں کوئی گھاس نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, ہر چیز ملیا میٹ ہوتی. بدوین جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے صحرا, اور بدو ہوتا ہے صحرا نشین, صحرا میں رہنے والا. سورہ یوسف میں کہا گیا کہ جاء بکم من البدو, آپ کو صحرا سے اللہ لے کر مصر میں آیا ہے, ترقی یافتہ ملک کے اندر. اور کفار کے بارے میں کہا, منافقین کے بارے میں, کہ یہ اس زوم میں جب جنگ لگتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ کہیں بدو میں ہوتے, صحرا میں ہوتے. تو اسی سے بنا ہے تبید, جو ملیا میٹ ہو جائے. تبید الحشرات جو ہوتا ہے, عبادت الحشرات, یہ عبادہ الف بے الف دال اور گولتے ہے. عبادہ اسی سے بدو بنا. عبادہ کا مطلب ہے ایلیمینیٹ کرنا, اور بدو وہ صحرا جہاں ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی, نہ کوئی گھاس, نہ کوئی درخت, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. ما اظن ان تبید هذه ابدا, یہ کبھی بھی ایلیمینیٹ نہیں ہوگا, کبھی بھی مٹے گا نہیں. اس لیے کہ ہوا آئے گی, طوفان آئے گا, آگے میں نے وہ کھجوروں کے درخت لگا دیے, میں باڑ لگائی ہوئی ہے, پانی اس کے اندر اپنا موجود ہے. پھر کیا ہوا؟ کوئی ایسا وائرس اللہ نے بھیجا, وہ سارا پھل جب تیار ہو گیا تو وہ صبح آیا تو دیکھا وہ لٹکا ہوا تھا, ختم ہو گیا. اسی طرح سورہ نون میں اللہ پاک نے فرمایا انا بلاوناہم کما بلاونا اصحاب الجنہ, ہم نہیں آزما رہے ہیں مکے والوں کو جو اپنے پیسے پہ بڑا اتراتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہم کیسے آپ پر ایمان لائیں, آپ کے پیچھے تو یہ جو کمین طبقہ ہے. فرعون نے کہا تھا انہم لشرذمۃ قلیلون, یہ چھوٹی سی جماعت ہے, کمین لوگ ہیں, بڑے ان میں ہے بھی نہیں. یہی جگہ کس جماعت میں ایم پی زیادہ چلے گئے, ایم این اے زیادہ چلے گئے, چودھری زیادہ چلے گئے, ٹوانے زیادہ چلے گئے. بالکل اسی طرح وہ بھی سوچتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا انؤمن لک واتبعک الارذلون,
ہم آپ پر ایمان لیں جبکہ آپ کے ساتھ انٹلیکچوئلز ہی کوئی نہیں ہے، کوئی دانشور نہیں ہے، یہ سارے ہمارے گھوڑے چرانے والے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ارذل کا مطلب ہے گھٹیا لوگ۔ اسی طرح فرمایا کہ جب انہیں ہدایت نہیں ملے گی تو یہ کہیں گے کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں خیر ہوتی اس دعوت کے اندر تو بلال کی سمجھ میں لگ گئی ہے جو گھوڑے کے آگے دوڑتے تھے، اس گھوڑے کے بیٹھے ہوئے عتبہ پہ نہیں آئی۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس دعوت میں کوئی خیر ہوتی تو یہ بلال اور عمار ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے، ہم سب سے پہلے اس کو قبول کرتے۔ بھائی اس میں ہے ہی کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو نکالیں، یہ لوگ ہمارے پانی بھرنے والے ہیں، ہمارے جانوروں کو چرانے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں، آپ انہیں آگے پیچھے کریں، پھر ہم آپ کی دعوت سنیں گے۔ آپ تو ماشاءاللہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے اچھے قبیلے کے، اچھے باپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں آپ، کمی کمین اسی مجلس میں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ مجھے یہ بڑے سردار نہیں چاہیے، آپ انہی پر صبر کریں، اکتفا کریں، آپ انہی پر نظریں جمائیں، ان سے نظریں مت ہٹائیں، آپ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہ لوگ، یہ غریب، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ تو وہاں بھی کہا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم انہیں آزما رہے ہیں، بلو رہے ہیں، ہم انہیں بلو رہے ہیں، جس طرح ہم نے جنت والوں کو یعنی باغ والوں کو بلویا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی جو جنت تھی یہ زمین پر ہی جنت، باغ کو جنت کہتے ہیں، وہ والی جنت نہیں تھی جہاں ابلیس گھس سکتا ہے۔ یہ جو جنت جو ہمارے یہاں اصطلاح میں جنت جس میں ہم نے مرنے کے بعد جانا ہے، وہ والی جنت نہیں تھی، اس میں ابلیس نہیں جا سکتا، وہ کوئی اور تجربہ گاہ تھی جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ تو جنت کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے یہ قسم کھائی کہ یار کل وہ نہ باغ کا پھل اتارتے ہیں، کاٹتے ہیں اس کو، تیار ہو گیا ہے۔ جس طرح فصل جب تیار ہو جاتی ہے، جٹ لوگ جب بھی نماز میں مسجد میں شروع کر دیتے موضوع کو کہ کل صبح کتنے بجے نکلنا ہے یار، کیا کرنا ہے، وہ فصل پک گئی ہے، کاٹنی ہے۔ اسی طرح ولا یستثنون، اور انہوں نے استثناء نہیں کیا۔ استثناء پتہ نا، ایکسیپشن، کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل کاٹیں گے۔ یہ اگر جو ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس میں بندے کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے ارادہ تو کر لیے لیکن اس کا جو فائنل کنسنٹ ہوگا وہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہوگا، اس لیے کہ نہ وقت ہمارے ہاتھ میں ہے نہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ جی میں نے کل کاٹنا اور شام اس کی رات کو اس کی بے مر جائے، پھر بھی کاٹے گا۔ فلاں کام کرنا ہے اور اس کی اپنی ٹانگ ٹوٹ جائے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کرنا ہے، لیکن ساتھ یہ کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو، اس کو کہتے ہیں استثناء کرنا، یہ ثابت کرنا کہ میرے بس میں نہیں۔ اب یہ دو سبق ہیں اس میں، ایک تو یہی عرض کیا تھا کہ اسباب پہ توکل کر کے یہ کہنا یہ میں کر لوں گا۔ آپ یہاں سے نکلے ہو کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں جبل علی پہنچ جاؤں گا، ماشاء اللہ نہیں کہا کہ اللہ نے چاہا تو پہنچ جاؤں گا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا راستے، تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ اپنی جان کا اندر تک نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان نہیں جانتی کل اس نے کیا کرنا، جب تک کے ساتھ۔ تو وہ وہی کے بارے میں اسی صورت دیکھنا، اسی صورت میں سورہ القحف میں ہی نا، میں نے عرض کیا کہ اس میں سارے اسباق موجود ہیں۔ جب انہوں نے یہ سوال کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہ وہی آتی ہے روز، اللہ یہ سوال سن رہا ہے تو کل جواب دے دے گا۔ آپ نے فرمایا کل اس کا جواب دوں گا۔ دل میں یہ ضرور تھا کہ اللہ بتائے گا، اگر حضور نے بتانا ہوتا تو اسی وقت بتا دیتے، اللہ کے لیے ڈیلے کیا تھا نا کہ اللہ بتائے گا تو بتاؤں گا، لیکن چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے کہا یہ وقت ہے سبق دینے کو، وہی رک گئی۔
اب وہ روز آتے ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کل آپ کی کتنی لمبی ہوگی جی؟ تو پھر اس کا جواب جب آیا وہی شروع ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولْ، یہ نہیں کہا وَلَا تَقُلْ، وَلَا تَقُولَنَّ، خبردار آئندہ کبھی کس چیز کے بارے میں یہ مت کہنا، انی فاعل ذالک غدن، میں یہ کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا۔ یہ حضور کو سبق دیا، خود اپنے بارے میں اللہ نے کر کے دکھایا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، اللہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کو تو کوئی ڈر نہیں تھا نا کہ کوئی اور چیز آگے حائل ہو جائے گی، نہیں، اللہ سبق دے رہا ہے کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ اللہ کی مشیت سے ہوگا، تمہاری کوشش سے نہیں ہوگا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْشَاءَ اللَّهِ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اب تو خوف کی کیفیت ہے نا، تم انشاءاللہ حرم میں داخل ہو گئے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اگلے سال مکے والے مکہ چھوڑ کے باہر نکل گئے، اور اطمینان کے ساتھ مسلمانوں نے پھر وہ عمرہ کیا جو عمرہ حضور نے خواب میں دیکھا تھا۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور ان باغ والوں نے استثناء نہیں کیا کہ یار صبح انشاءاللہ جا کے فصل اتارتے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ رات کو سوئے ہوئے تھے اور اس پر پھرنے والی پھر گئی۔ طواف کس کو کہتے؟ طوائف کس کو کہتے؟ جہاں آنا جانا لگا رہتا۔ طواف کیا ہے؟ پھرنا، پھرتے رہنا۔ طاف علیہا طائف، پھرنے والی پھر گئی رات کو، مصیبت۔ وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے۔ فاصبحت کالصریم، وہ ایسے ہو گئی جیسے گائی ہوئی گندم ہوتی ہے، بس بنا کے رکھ دیا اللہ نے۔ فتنادوا مصبحین، تو وہ صبح صبح ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے۔ یہ دیہات کا خاص ماحول ہے، یہ دیہاتی جب نماز کے لیے نکلے تو آوازیں دیتے، اوے ستے ہیں جنیا، اور نماز کا ٹائم ہو گیا اتنے منٹ، یہ آوازیں دیتے ہوئے جاتے۔ عورتیں ایک دوسرے کو نکلو بھائی پانی کے لیے جانا ہے، یہ بالکل وہ فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، بھائی جلدی نکلو اگر کاٹنا ہے تو، دھوپ تیز ہو جائے گی۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ بس ابھی جا کے کاٹ لیں گے، فصل تیار ہے، دراتیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ یار یہ جو مانگنے والے آ جاتے ہیں نا، یہ مزہ کرکرا کر دیتے، آج جلدی جلدی جاؤ اور کاٹ کے لے آؤ۔ کوئی جو ہے وہ اس کو قریب بھی مت آنے دو مانگنے والے کو۔ یہ ماشاءاللہ تیاری ہو رہی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے کھیت کو پہچانا ہی نہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، یار یہ ایک کدے مرکے جا بڑے ہیں بھائی، انا لضالون، ہم تو بھٹک کر کسی اور کے کھیت میں آ گئے۔ اور پھر کہا انا بل نحن محرومون، ہمارے تو پلے کک نہیں رہا بھائی، کھیت اپنا ہی ہے لیکن اس کے اندر جو تھا وہ اب ہمارا نہیں رہا، خراب ہو گیا سارا۔ اب وہ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ یار یہ نہ سمجھ لگ گئی انہیں کہ یہ ہمیں کسی چیز کی سزا ملی ہے۔ مسلمان تھے لیکن غفلت طاری ہو گئی۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں کوئی بندے کا پتر بھی تھا۔ اوسطهم کا مطلب ہے ان میں بہترین، وسط، ہر پھل کا، ہر چیز کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وسط والا، وہ مضبوط ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ گنے کو دیکھ لیں آپ، اس کے نچلے والے سرے بھی کوئی یہ اس کے جو کوئی 6 انچ 12 انچ ہوتے ہیں وہ جڑیں جڑیں ہوتی ہیں، اور آخر والا بھی بالکل کچا ہی ہوتا ہے، ڈنگروں کو ڈالنے والا ہوتا ہے، درمیان والا حصہ اس کا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، وسط کا مطلب یہ تم بہترین امت، ترجموں میں آپ دیکھیں نا تم بہترین امت ہو، اس کا مطلب یہ کہ وسط والی امت ہو، نہ کچے ہو
جس طرح گنا آخر میں جا کے کچا ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ پکے ہو جس طرح جڑوں کی طرف سے دان ٹوٹ جاتے پر اندر نہیں جاتے، تم بہترین وسط والا حصہ ہو، جن میں نہ زیادہ سختی ہے نہ زیادہ لبرلز ہیں، درمیانہ حصہ ہے۔ یہ کس کی مثال دی ہے؟ یہود بالکل گنے کی جڑوں کی طرح تھے، اب بھی ہیں وہ، دنیا ہمیں شدت پسند کہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں جا کے حکومتیں الٹ دیں گے، اس وجہ سے ہمیں کہتی ہے، اس لیے ہمیں خطرناک سمجھتی ہے۔ اپنے گھر میں ہم جو مرضی کریں، انہیں کوئی، دیکھو نا ہندو کتنی ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں اس سے، اس لیے کہ وہ ان کے ملک کی بات نہیں کرتے، وہ اپنے یہاں کرتے جو کرتے۔ یہود سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ، جوان لڑکی کا سر وہ کر دیتے، مونڈ دیتے ہیں تاکہ اس کی اٹریکشن ختم ہو جائے۔ اپنی الگ آبادیاں یہ جہاں ہوتے ہیں اپنی الگ کالونیاں بنا کے رہتے ہیں، مصر میں بھی ان کا یہی حال تھا۔ آپ لندن میں چلے جائیں، ان کا اپنا ایک خاص ایریا، اس ایریا میں جائیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ یہود کا ایریا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ٹوپی ٹھونسی ہوئی ہے جناب علی، اور وہ سارا سلسلہ، وہ گنے کی جڑ والا حصہ ہے۔ عیسائی ہر چیز حلال ہے، وہ گنے کے اوپر والا کچا والا حصہ ہے، ہم درمیان والا حصہ ہے، نہ جڑوں کی طرح سخت ہے نہ اوپر کی طرح کچے، یہ ہے وسط۔ قال اوسطهم، ان میں جو بہترین تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یار انشاءاللہ بھی کہہ لو اور ساتھ اللہ کا نام بھی لے لو۔ اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بعین ہی یہی چیزیں بیان کرتی ہیں کہ اسباب اپنے اندر کچھ نہیں رکھتے، وہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اس پر، جس طرح جبرائیل اللہ کے حکم کے مطابق رحمت بھی لے کر نازل ہوتا ہے اور عذاب بھی لے کر نازل ہوتا ہے، اسی طرح اسباب بھی رحمت بھی بنتے ہیں زحمت بھی بنتے ہیں۔ توکل کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تم اسباب استعمال مت کرو، پیسہ مت کماؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں میں اپنی اپنی صلاحیتیں، ایک جیسے دو بھائی بھی اللہ نے پیدا نہیں کیے، سب کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں، استعمال کرو۔ جو بزنس مائنڈڈ ہے وہ جائے بزنس میں جائے، جو اور کچھ بننا چاہتا ہے بنے، دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، جاؤ کماؤ، لیکن وہ کمائی تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے، وہ کمائی تمہیں متکبر نہ کر دے، تم اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہ سمجھنا شروع کر دو کہ جو چاہو تم کر سکتے ہو، ایسا نہیں۔ وہ تمہیں رب سے جوڑے رکھے، رب کی خاطر دو، جہاں اللہ کا حکم آئے اس کو پورا کرو، یہی تمہارے۔ اگر سارے لوگ حافظ ہو جائیں، عالم بن جائیں اور مسجدوں میں آ کے بیٹھ جائیں تو ایک مسجد میں کتنے امام ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی امام ہوگا، باقی اور امام کی بھی تنخواہ کون دے گا؟ سارے غاروں میں نکل جائیں اللہ اللہ کریں تو مولوی صاحب بھی پھر درختوں کے پتے ہی کھائیں گے۔ جاؤ جا کے کماؤ، اس سے مدارس کی فیسیں بھی ہوں گی، وہاں اساتذہ کو بھی تنخواہیں ملیں گی، مساجد میں اماموں کو بھی ملیں گی، درزیوں کو بھی ملے گا، سارا نظام پورا مارکیٹ چلے گی۔ یہ کمانے والوں کے سر پہ چلتا ہے سارا، کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں لاکھوں کا سرمایہ تھا جب آپ فوت ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بزنس مائنڈڈ، ایک کے 10 بنانا جانتے تھے، تو اس سے منع نہیں کیا گیا، کہا کہ اس پر توکل مت کرو اور یہ تمہیں بغاوت پر مت اکسائے۔ اب دیکھیں وہ جو کہا گیا کہ وہ ام الغلام، وہ جو بچہ مارا تھا، اس کو مارنے میں کیا حکمت؟ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کی ماں اور باپ دونوں ہی مومن تھے۔ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا، ارہاق کہتے ہیں ایگزاسٹ ہو جانا، تھک جانا، دوڑا دوڑا کے مارنا۔ ان یرہقہما طغیانا وکفرا، وہ اپنی سرکشی اور ناشکری سے، والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے نا،
یہ آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ آپ کی وجہ سے اور آپ والدین کی وجہ سے ہیں. آپ اللہ کا حکم ہے لیکن وہ حکم والدین کے ذریعے پورا ہوا ہے. اس مادی وجود کے خالق وہ ہیں، یہ ان کے خون اور ان کے جین سے بنا ہے. اندر جو روح آئی ہے وہ ہماری الگ ہے، وہ سیپریٹ ہے. اس نے بھی اپنے والد دادا کے ساتھ ایک ہی دن عہد کیا اللہ پاک سے. وہ جو اندر مہمان آ کے بیٹھا وہ الگ ہے، لیکن یہ بدن ان سے، ہم ان کی ایکسٹینشن ہیں، ہم ان کی برانچ ہیں. قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو ان کا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کر کیونکہ میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں انسان بنانا ہے. یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کاکروچ بنانا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. کتے بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، چوہے بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. اگر ہمیں ان میں بنا دیتا تو ہم کیا کیس کر دیتے اللہ کے خلاف یا مظاہرہ کرتے کہیں اللہ کے خلاف؟ کتنی بے بسی کا عالم ہے. ہم کوئی بکری ہوتے ہمیں کوئی پکڑتا اور مرغیاں دیکھی آپ نے جا کے آپ ایک ایک پہ ہاتھ رکھتے ہیں موٹی تازی اور وہ نکال کے چھری پھیرتا چلا جاتا ہے. ہم وہ ہوتے تو کیا ہوتا، کیا کر لیتے؟ تو میرا شکر کرو کہ میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں انسان بنانا ہے، اور اس پر سب سے بڑا احسان یہ کہ مسلمان بنانا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. یہ وہ احسان ہے اللہ پاک کا جس کا ہم کبھی بھی عطا نہیں کر سکتے کوئی بھی اس کا بدلہ. آج ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کوئی پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے. اسلام کی خوبیاں دے کر ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے ہمیں اسلام کی خوبیوں کا پتہ بھی کوئی نہیں. ہم جتنی خوبیاں گنواتے ہیں نا وہ دوسرے مذہب میں بھی ہیں. دوسرے مذاہب یہی کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو، شوہر کی وفادار رہو، شوہر سے کہا بیوی کے وفادار رہو، اولاد سے کہا ماں باپ کی اطاعت کرو، شراب مت پیو. ان کے اندر بھی بھرت ہے، روزے ان کے اندر بھی ہیں ہمارے اندر بھی ہیں. ان کے یہاں بھی اشنان ہے، غسل ہے، وہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہندو ہمیں بھرشٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم گندے ہیں. وہ اپنے یہاں وہ بہت صاف ہیں، وہ روز نہاتے ہیں. ہمارے لیے 8ویں دن 7ویں دن جو ہے وہ جمعے کے جمعے نہانا سنت ہے. وہ روز نہاتے ہیں اور نہا کر عبادت کرتے ہیں، بغیر نہائے ان کی عبادت نہیں ہوتی. اور جس دن وہ بیمار ہو، بخار ہے اور بندہ نہا نہیں سکتا، کیا آپ یقین کریں گے اس دن وہ کھانا نہیں کھاتے؟ کہ جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ اسے بھگوان کہتے ہیں، پربھو کہتے ہیں، عیسائی اس کو گاڈ کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں. وہ ایک ہی آسمانوں میں جدھر ٹنڈولکر اٹھا کے بیٹھ تو اشارہ کرتا ہے سینچری کے بعد، سعید انور بھی ادھر ہی کرتا ہے اور یوسف یوحنا بھی ادھر ہی کرتا تھا جو محمد یوسف بنا ہے. وہ گاڈ صاحب کا وہاں ایک ہی ہے، یہ جھگڑے سارے نیچے ہیں. تو جس دن وہ پوجا نہیں کر سکتے کیونکہ نہا نہیں سکتے تو پوجا بھی نہیں کرتے، اور پوجا نہیں کرتے تو کھاتے بھی نہیں ہیں اس دن. اس دن اس کا کھاتے بھی نہیں ہے. پھر ہمیں ہندوازم کے بارے میں کوئی نہیں پتا، جب اپنی مسلمانی کے بارے میں نہیں پتا. ہمیں کوئی پوچھے کیوں مسلمان ہو، کیا ہم بتا سکتے؟ کام ہم تولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، خون میں ملاوٹ کرتے ہیں، 1 کی 4 بوتلیں بنا لیتے ہیں، دوائیوں میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں بالسفا پاؤڈر ڈالتے ہیں تاکہ جاگ دے. وہ یعنی بکرے کی جگہ کتے کا گوشت کھلا دیتے ہیں، گائے کی جگہ گدھے کا گوشت کھلا دیتے ہیں. کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ تو اسلام کہاں رکھا ہوا ہے؟ وہ صرف ایک شارٹ کٹ ہے، اس کو نہ ہم نے انسٹال کیا ہے نہ ایکٹیویٹ کیا ہے. وہ ایک شارٹ کٹ ہے، فولڈر رکھا ہوا ہے اسلام کا ہم نے. کیوں؟ وہ باپ سے ملا ہمیں، وہ ہمیں باپ سے ملا. جب آپ کمپیوٹر لے کر آتے ہیں تو اس کے ڈیسک ٹاپ پہ کچھ شارٹ کٹس آپ کو ساتھ وہ دے کر بھیجتے، باقی بھی چیزیں اپنی فائلیں آپ الگ بناتے چلے جاتے. تو یہ رب کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا ہی مسلمان کیا. اس کے بعد ہمارے لیے کوئی عذر بچتا نہیں. کوئی ہندو کے لیے عذر ہوگا کہ اللہ تو نے پیدا ہندوؤں میں کیا،
وہ ہمارے جس طرح ہمارے مولوی ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے ہمارے بارے میں یہی کہتے ہیں. تو کوئی پازیٹو سوچ سوچتا. ہمارے ایک فرقوں کے بارے میں، خود اسلام کے اندر جو ہمارے مکاتب فکر ہیں یا جو مسالک ہیں، ان کے بارے میں جو ہمارے مولوی کہتے ہیں، ہم نے کبھی دوسرے فرقے کی کتاب پڑھ کے دیکھا کہ واقعی وہ سچ بھی ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے علماء پر، اپنے اکابر پر نبیوں کی طرح اعتبار کرتے ہیں. ہمیں دوسرے کے مکتب فکر کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو دوسرے مذہب کی پڑھنے کا کہاں سے ہمارے پاس وقت تھا؟ کہ ہندو کو وقت نکلا ہے، ان کے اپنے وہ وید ہی نہیں ختم ہوتے، انہوں نے وید ہی نہیں پڑھے ہوئے. یہ ان کو پڑھا رہا ہے کون؟ ذاکر نائک بیچارہ. وہ ان کو وید پڑھا کے مسلمان کر رہا ہے، انہوں نے اب خود نہیں پڑھے ہوئے. پہلے تو وہ تھے سنسکرت میں، جیسے ہمارے یہاں عربی میں ہے نا، زبان یار من عربی من عربی نمی دانم، عربی ہمیں آتی کوئی نہیں. اسی طرح ان کے یہاں سنسکرت تھی، اور سنسکرت صرف برہمن کی اس کے اوپر دسترس تھی، وہی پڑھتے تھے، وہ ڈسکلوز ہی نہیں کرتے تھے. یہ گوگل نے آ کے سارے پردے جو ہے فاش کر کے رکھ دیے. مسلمانوں کے بھی سارے فرقوں کا لٹریچر ڈال دیا، جو پوچھنا مولانا گوگل سے پوچھو، سچ بتائے گا. تو کوئی جانبداری نہیں ہے. ہر مذہب کے بارے عیسائیت کو ننگا کر دیا، یہودیت کا ڈال دیا، ہمارا سارا ڈال دیا. اب لوگ کنفیوز ہو گئے، مولوی ہمیں کیا سبق پڑھاتے رہے ہمارے، یہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، ہماری کتاب ہے یہ. ہمیں تو انگلی رکھ کے پڑھایا جاتا رہا نا کہ وہ چیز جو ہمارے خلاف ہے وہ تمہارے علم میں نہ آئے. بھائی ایک بندہ آپ سے آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، ہم اس کو صرف اپنے مسلک کا مسئلہ بتاتے ہیں. ہم یہ نہیں اسے بتاتے کہ بھائی صاحب یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ان میں سے کوئی بھی کر لوگے یہ ثابت ہے. ویسے ہم کہتے ہیں منہ سے کہ سارے امام برحق ہیں، لیکن ہم جھوٹ کہتے، ہم جھوٹ کہتے. اگر سارے برحق ہیں تو تم سارے چاروں بتاتے کیوں نہیں اس کو کہ اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش. تم سے زیادہ تو دیانت دار وہ سیلز مین ہے جو 1200 درہم تنخواہ لیتا ہے، سارے کپڑے کھول کے اس کے آگے پھینک دیتا، بی بی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ 5 میٹر، یہ 5 درہم والا، یہ 8 درہم والا، یہ 12 والا، یا 20 والا، جو تمہاری استطاعت ہے لے لو. تم بتاؤ نا. میں تو یہی بتاتا ہوں کہ بھائی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، آپ کو جو آسان لگتا ہے وہ آپ لے لیں، اخذ کر لیں اس کو. یہ اسلام ہی ہے. خاص ایک تو ہمیں ایک دوسرے کے مسلک کی کتابوں کا پتہ نہیں، تو مذہب کے بارے میں ہم کہاں پڑھتے کہ ہندوازم کیا ہے، اور ہندو کہاں پڑھیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا. خود مسلمانوں کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا. وہ جو قرآن کے حاشیوں پہ لکھا ہوا ہے وہ قرآن نہیں ہے. ہم غلط کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. سب سے بڑی زیادتی ہم سے یہ ہوئی کہ ہمیں جو ملا، قرآن جو صحابہ سے اکٹھے کیے تھے گئے تھے، کیوں اکٹھے کیے گئے تھے؟ وہ جسے ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ فلاں نے قرآن جمع کیا. قرآن جمع نہیں کیا، قرآن جمع کیے. قرآن حضور جمع شدہ دے کر گئے تھے. قرآن کا جمع کرنا نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، نہ زید بن ثابت کی ذمہ داری تھی، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی. قرآن جمع کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری وہ پوری کی گئی. یہ کتابی شکل اس کو اللہ نے دی، اور حضور نے دونوں آخری رمضان میں حضور نے دونوں طرح قرآن جبرائیل کو سنایا ہے، ترتیب نزولی کے ساتھ بھی اور ترتیب مصحف کے ساتھ بھی. اس وقت جو قرآن موجود ہے اس ترتیب سے بھی سنایا. اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمیشہ سال میں ایک دورہ ہوتا تھا، اس دفعہ جبرائیل نے کے ساتھ میرے 2 دورے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے ترتیب مکمل ہو گئی ہے تو آخری بار سنائی گئی ہے، اور اب لگتا ہے کہ میری واپسی ہے، میرا مشن پورا ہو گیا. آپ حجۃ الوداع پہ کہہ کے آئے تھے کہ میں اور تم آئندہ اس میدان میں اکٹھے نہیں ہوں گے، اس لیے میری بات غور سے سننا. حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ میری بات کو غور سے سننا، اور حضور کی بات 3 بار دہرائی جاتی تھی. آپ اونٹنی پہ سوار تھے، اور آپ دیکھیں یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ 1,44,000 کے لگ بھگ صحابہ موجود تھے. حضور اونٹنی پر خطاب کر رہے تھے، اور جیسی آواز حضور کے سامنے کھڑے ہوئے بندے کو آ رہی تھی ویسی آواز آخری والے بندے کو بھی آ رہی تھی.
وہ سب نے سنا ہے برابر. جب آپ نے پوچھا الا هل بلغت تو آخری بندے تک سب نے سنا اور سب نے کہا کہ بلا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. اللہ آپ نے فرمایا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، مکمل ہو گیا. تو اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان. میں تو جب بھی اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ مالک یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم جیسے لوگوں کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، جنت کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیا کہ جاؤ اب قدم اٹھاؤ جنت میں چلے. اب بھی ہم وہاں سے ایک باپ جب کسی کو اسکول چھوڑتا ہے بچے کو، ایک تو ہوتا ماں گھر سے نکال دیتی ہے پھینٹی لگا کے جاؤ اسکول جاؤ، ایک ہوتا کہ اٹھا کے لا کے کلاس روم کے دروازے کے سامنے کھڑا کر کے کہہ کے جاؤ اندر، وہ بچہ جو ہے بستہ کھڑکی سے پھینک کے باہر نکل جائے. ہم وہ لوگ ہیں. ہمیں جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا، پھر بھی نہ جائیں تو کوئی عذر نہیں ہمارے لیے. انشکر لی والدیک، پہلا شکر میرا کہ میں نے فیصلہ کیا تمہیں انسان بنانا اور پھر یہ کہ مسلمان بنانا. اور دوسرا شکر والدین کا، جو تو ظاہر ہے مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے تو والدین کا شکریہ ہے، مسلمان تھے تو ہم مسلمان پیدا ہوئے. اور اگر وہ تمہیں یہ کہیں، آپ اندازہ کریں، ہمارے تو وہ ذرا سی بھی غلطی ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اللہ جیسی ہستی فرماتی ہے کہ اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ کسی بت کی پوجا کرنی ہے، کسی مزار پر جانا ہے، فلاں جگہ کرنا ہے، چڑھاوا چڑھانا ہے، یہ کرنا ہے، فلا تطعہما، ان کی بات مت مانو. انہیں وَإِن جَاهَدَاكَ یعنی جہاد کریں، وہ جہاد کا مطلب ہے اسٹرگل کریں. وہ جاہدہ کا اگر وہ دونوں اسٹرگل کریں، کوشش کریں، ان تشرک بی کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اس کو جس کے بارے میں تو نہیں جانتا، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، ان کی اطاعت مت کر. اور یہ نہیں کہا کہ بڈھے کو دھکا دے دے دریا میں، چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دے، اس کی روٹی بند کر دے، نہیں. فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں تو معروف طریقے سے رہ، وہ تیری اصل ہے. وہ ان کا تیرے اوپر بڑا احسان ہے. مجرم میرے ہیں، میں نمٹ لوں گا ان سے. تیرے والدین ہیں صاحبہما فی الدنیا معروفا. اس سے بڑا جگر آپ دیکھیں اللہ پاک کتنی وسعت قلبی ہمارے رب کے یہاں کہ وہ شرک پر اصرار کرنے والے ماں باپ کی بھی ناشکری نہیں ہونے دیتا. کہ نہیں ٹھیک ہے ان کی بات مت مان، تو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن تیرے والدین ہیں جس طرح ایک اولاد ماں باپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ تو ان کا مقروض ہے. تو دعا کیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان پر اس طرح رحم کر اور ان کی خطائیں اس طرح معاف کرتا رہے جس طرح میں بچپن میں کرتا رہا ہوں اور یہ مجھے معاف کرتے رہے اور پالتے رہے. وہ بچے بھی دیکھیں باپ کو تھپڑ مار دیتے اور باپ ہنس کے کلیجے سے لگا لیتے اور خوش ہو جاتے صدا پر اور بتاتا ہے سب کو کٹ ماریس بھائی میں نے. یہ وہ بچپن سے ہم ان کے مقروض ہیں. اب مزید ہم یہ نہیں کہتے وہ کریں گے تو ہم کریں گے، وہ اتنا کچھ کر چکے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم ساری زندگی اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. انشکر لی ولوالدیک. تو اسباب کی قدر، چونکہ ماں باپ بھی اسباب ہیں ہماری، تو اسباب کی قدر یہ اللہ پاک کا حکم ہے. اب وہ اگلا جو سوال وہ یہ تھا کہ ان کے ابوہما صالحا، ہمیں خطرہ یہ ہوا کہ ان یرہقاما طغیانا و کفرا، وہ اپنی سرکشی اور ناشکری سے ان کو تنگ کرے گا. تو فرشتے سے کہا گیا کہ اس بچے کو مارنا ہے، مار دو. کیوں؟ ایک تو وہ بچہ بھی جنت میں چلا گیا، بھائی بڑا ہو کے اگر وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا اور سارا کچھ وہ ناشکری اور کفر اور سارا کچھ تو جہنم میں جاتا. وہ بچہ بھی بچا لیا، جنت میں ماں باپ کو ملے گا. اس کے مرنے پہ انہوں نے صبر کیا تو صابرین کے اس درجے پہ پہنچے کہ ان کو اللہ نے پھر وہ بیٹا دیا کہ جس سے آگے بڑے بڑے علماء اور اولیاء پیدا ہوئے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو اس کو بچے کو مار دیا گیا. فَأَرَادْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، تبادلہ کر دے اللہ پاک ان کا.
خیر منہ زکاتن و اقرب رحمہ، نیک بچہ اور صلہ رحمی کرنے والا بچہ ان کو عطا کر دیا. وہ دونوں طرح منافع میں رہے، وہ بھی جنت میں چلا گیا، نیا والا ان کی خدمت والا بھی ان کو مل گیا. بظاہر یہ لگتا تھا کہ اس نے بچہ قتل کر کے ظلم کر دیا. اب وہ جو دیوار تھی اس کا مسئلہ یہ تھا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ، ان کا باپ جو بھی کوئی کمائی تھی وہ دفن کر گیا تھا کہ یہ چھوٹے میرے بچے تو جب بڑے ہوں گے تو یہ نکال لیں گے یہاں سے. دیوار گرنے والی ہو گئی تھی. جو ان کا چاچا یا تایا تھا وہ بڑا کوئی بدبخت انسان تھا. خدشہ یہ تھا کہ اگر یہ لگ گیا اس کے ہاتھ تو وہ سارا کچھ ہڑپ کر جائے گا. اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس تورات میں، اس کی ہماری تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ وہ کیسا تھا. تو کہا گیا کہ بھائی ایسے نہیں، اس دیوار کو جا کے تو اپنے ہاتھ سے قائم کر دو تم، کہ یہ گرے نہ جب تک یہ بالغ نہ ہو. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، یہ تب تک نہ گرے جب تک کہ وہ اپنی پختگی کو نہ پہنچ جائے. جو ہی وہ پختگی کو پہنچیں گے گرے گی، اور انہیں کوئی فرشتہ آ کے نہیں بتائے گا، وہ گرے گی تو وہ سامنے خزانہ مل جائے گا انہیں، اور وہ اس کی حفاظت بھی کر لیں گے. اور یہ سارا اس لیے کیا گیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، أَبُوهُمَا صالح، اس لیے کہ ان کا باپ صالح تھا. تو اللہ پاک کو اس کی اولاد کی فکر تھی. ہمارا مستقبل مال اکٹھا کرنے میں نہیں، ہماری اولاد کا مستقبل ہمارے نیک ہونے میں، کہ ہم اگر اللہ کے منظور نظر ہوئے تو ہمارے بچوں کا خیال وہ رکھے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جب فوت ہوئے آپ کو پتہ ہے انہوں نے آتے ہی صدیوں کا نظام تبدیل کر دیا تھا. سب سے پہلے اپنی بیوی کا زیور لے کے مال اس میں جمع کر دیا بیت المال میں، کہا کہ یہ تیرے باپ نے عوام کا خون چوسا ہوا ہے، میرے گھر میں رہنا، تو جمع کر دیا وہاں. عید والے دن ان کی بچیوں کے پاس سوائے پیاز کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ اندر آئے سلام کیا، بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیا. پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا انہوں نے پیاز سے روٹی کھائی اور وہ بو کی وجہ سے. جب آپ فوت ہوئے تو آپ نے بیٹوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میرے بس میں تھا کہ میں بھی تمہیں امیر چھوڑ کے مروں اور خود آگ میں چلا جاؤں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں تمہیں غریب چھوڑ جاؤں، خود جنت میں چلا جاؤں. میں نے دوسرا آپشن اختیار کیا ہے. یقین کرو اگر تم لوگ صالح ہوئے تو میرا رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اگر تم بدکار ہوئے تو میں اپنے پیسے سے تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا. 11 درہم بیٹوں کے حصے میں آئے تھے. چند سال گزرے ہیں، وہ بیٹے مسجد میں زکوٰۃ دے رہے تھے، اور وہ جو ملک تھا اس کا بیٹا، اس کے بیٹے زکوٰۃ لینے والوں میں شامل تھے. تو اگر ہم صالح ہوئے تو ہماری اولاد کی کفالت اللہ پاک کرے گا، اسٹیٹ لائف والے نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.